الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے خبیث جنات۔ خبیث جنات کیا ہوتے ہیں؟ محترم دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی کے اوپر خبیث کا اثر ہے، فلاں مرد کے اوپر خبیث کا اثر ہے یا خبیث چیز ہے۔ تو دوستو، خبیث کا مطلب ہوتا ہے، خبیث جو لفظ ہے وہ خباثت یعنی گندگی سے نکلا ہے۔ جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے، اس کی ایک گندی ذہنیت ہوتی ہے، تو اکثر لوگ بولتے ہیں یار یہ تو خبیث انسان ہے کیونکہ یہ گندے کام کرتا ہے اور گندگی والا ہے، کسی کی بات مانتا نہیں ہے، ضدی ہٹ ڈرم ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو خبیث کہا جاتا ہے جو شیطانی ذہنیت رکھتے ہیں۔ تو خبیث جنات جو ہوتے ہیں وہ اکثر گندگی پہ رہتے ہیں، اور جن گھروں میں یہ ان کا ڈیرا ہوتا ہے تو یہ اس گھر کے اندر کسی نہ کسی عورت یا کسی بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو اپنا شکار، خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں، اور اکثر ان کے اوپر ان کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جب ان کو کوئی عامل نکالنے کے لیے آتا ہے تو یہ کبھی اپنا مذہب کیا بتاتا ہے، کبھی کیا بتاتا ہے، کوئی ایک مذہب بتاتا ہی نہیں، کیونکہ خبیث کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور خبیث جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی اولاد ہوتے ہیں، یہ ابلیس سے تعلق ہوتا ہے ان کا۔ تو اس وجہ سے یہ کسی ایک مذہب کے اوپر کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ عامل اس کو بلاتے ہیں، پڑھائی کرنے والے، بھائی نکل اس بچے میں سے یا اس عورت میں سے جس پہ بھی یہ آتا ہے، تو یہ کلمے پڑھ لیتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد آ جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد یہ بولتا ہے میں ہندو ہوں، مجھے کسی مندر لے کر چلو، پھر مندر لے کر جاتے ہیں، کچھ عرصے صحیح رہتا ہے، پھر مریض کے اوپر آ جاتا ہے، پھر بولتا ہے مجھے فلاں مزار پہ لے چلو۔ اس طرح یہ گمراہ کرتا رہتا ہے، اور یہ جس گھر کے اندر ہوتا ہے یا گھر کے کسی بندے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے یا ایسا کوئی گھر کا گندا اسٹور روم وغیرہ یا کوئی پرانی ایسی واش روم وغیرہ جو اکثر بند رہتا ہو، جس سے گھروں کی اوپری منزلیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی کم آتے جاتے ہیں، لوگ آتے جاتے اتنا نہیں ہے، یا کوئی اسٹور روم ہوتے ہیں ان میں کوئی اٹیچ باتھ بنا ہوا ہے، یا کوئی اسٹور روم ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، یہ وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اور وہاں بیٹھ کر سارے گھر کو ہی آپریٹ کرتا ہے، گھر کے لوگوں کو تکلیفیں، پریشانیاں دیتا ہے، بیماریاں بہت دیتا ہے۔ جس گھر میں یہ ہوتا ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے بہت کرواتا ہے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، بچوں کے لڑائی جھگڑے، بچوں کو چوٹیں لگنا، بیماریاں دینا، گھر میں ایک نہ ایک بندہ بسترے پہ پڑا ہوتا ہے